अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं असाइनमेंट साइकोलॉजी 101 की। आज इसकी लास्ट डेट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दिन मज़ीद आपके लिए आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा 24 आवर्स मिलते हैं। ये लेसन नंबर 5 से है। इंस्ट्रक्शन में इतना ख़ास कुछ भी नहीं था। अब हम सीधा सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन और जस्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमें सिनेरियो दिए गए थे कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, और सिगमंड फ्रॉड के लेक्चर में से यानी लेक्चर नंबर 5 में से जस्टिफिकेशन भी आपने देनी थी कि क्यों आपको लगता है कि ये ऐसा है। फर्स्ट सिनेरियो आपको मिला था जी, साकिब स्मोक अ फुल पैक ऑफ सिगरेट एवरी डे। Smoking a cigarette is the first thing which he does after waking up in the morning. His wife was confronted him several times and asked him to leave this addiction. However, Komasaki believed that he has not yet developed an addiction. अब हम डायरेक्ट चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। अब देखें जी, बहुत ऊपर में लेगी हूँ, 2 मिनट। ये मेरा इसका अपना माउस ख़राब हो गया है, तो मैंने ये एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रही हूँ। इसने मुझे बड़ा तंग कर रखा है। अब हम चलते हैं, ये आ गया। अच्छा, हमने कहा डिनायल। ख़राब नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह जाने क्या हो गया इस बेचारे को एकदम सडनली डिसअपीयर, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है इस बेचारे के साथ। ओके, सबसे पहले है जी डिनायल। हमने यहाँ से डिनायल देखा। अब ये डिनायल की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स और इम्पल्सेस, बीइंग अ हैवी स्मोकर बट सेइंग आई एम एन ओकेशनल स्मोकर। यानी कि अगर आप हैवी स्मोकर हैं तो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। सो इसका आइडेंटिफिकेशन हमने डिनाई रखा। अब जस्टिफिकेशन 16 मार्क्स की जस्टिफिकेशन है। गाइस, मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे लोगों ने बना के दे दी वीडियोस, बट उनमें मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक दो ही देखी हैं, थी 3-4 थी आई थिंक, पर मैंने एक दो ही देखी, गलत थी, सारी की सारी गलत थी। सो उनमें किसी में आइडेंटिफिकेशन गलत आ रही थी, किसी में जस्टिफिकेशन की कुछ सर था न पाँव था। आपने डायरेक्ट लिखना था, आपने क्लियर करके लिखना था। सो मैं आपको डायरेक्ट और क्लियर बताऊंगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ गाइस देखने के पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने जस्टिफिकेशन में लिखा डिनाई की डेफिनेशन, दैट इज रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट एंजाइटी provoking thought or impulses. For example, being a heavy smoker but saying I'm an occasional smoker. यानी कि हमने शुरू में बता दिया। देखें, डिनाइल का मतलब ये होता है। अब हम आगे चल के कहते हैं, इन दिस केस साकिब स्मोक अ फुल पैक ऑफ सिगरेट एवरी डे। हमने देखा था साकिब जो था वो फुल पैक ऑफ सिगरेट पीता था रोज़ाना के हिसाब से। हम थोड़ा सा इसे और भी इनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अच्छा, उसके बाद उसने कहा, हमने देखा उसने कहा कि जी सिगरेट में रोज़ाना वो पीता है, बट जब उसे कहा जाता है ना, वो रिफ्यूज़ कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया जी इन द डेफिनेशन ऑफ डिनायल। अब हम चलते हैं जी सेकंड में क्या कहा गया। आमिर was beaten by his mother every day when he was a small child. However, Amir, when he grew up, reported having no memory of being beaten by his mother at all. तो ये आता है जी रिप्रेशन में। अब रिप्रेशन में क्यों आता है, हम सीधे जाएंगे डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन में हम देखें ये बहुत तेज़ ऊपर हो जाता है ना, मैं भी इसे यूज टू नहीं थी इतनी ज़्यादा, टच पैड में था ये। ओके जी, रिप्रेशन में। अब रिप्रेशन डेफिनेशन है जी, ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट अनएक्सेप्टेबल थॉट्स बाय पुशिंग देम इनटू द अनकॉन्शियस। यानी कि बुरे ख्यालात, बुरी याददाश्त, बुरी मेमोरीज को ब्लॉक कर देना, उन्हें लाशऊर में भेज देने को हम रिप्रेशन कहते हैं। यानी कि अब इसकी एग्जाम्पल दी गई, कहा गया कि पेनफुल चाइल्डहुड के जो इवेंट्स हैं उन्हें किया गया। अब हम इसका ओपनिंग में लिखेंगे, मैं इसे कर देती हूँ हाईलाइट, क्योंकि ये मेरा MSH है, आपने MS वर्ड में भेजना था। MS वर्ड मेरे पास आ नहीं रहा था, मतलब PDF से MS वर्ड पे जा नहीं रहा था। सो मैंने आपके लिए MSH पे बना दिया, बट आपने MS वर्ड पे ही भेजना है। होप सो आपको नज़र आ रहा होगा।
تھوڑا سا میں اسے انلارج کر دیتی ہوں تاکہ آسانی رہ جائے سب کے لیے. Blocking unpleasant/unacceptable thoughts by pushing them into the unconscious. وہی بات میں نے وہاں لکھی تھی کیونکہ ہم شروع میں بتا رہے ہیں. اب انہیں تو نہیں پتہ نا ہم نے سگمنڈ فراڈ کے کہاں سے اٹھایا اور اس نے کیا کہا تھا. سیدھا جا کے یہ لکھ دینا کہ اس سینیرو میں یہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے اسے کہہ دیا, تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. شروع میں بتائیں کہ ہاں جی یہاں سے راستہ جا رہا ہے کہ نہیں, یا پہلا اسٹیپ کیسے اٹھا. ہم نے لکھا forgetting events of the painful childhood. اب ہم سینیرو کے ڈائریکٹ آتے ہیں. According to the scenario, Amir forgot every unpleasant thoughts or memory that is beaten by his mother. So it is in the form of repression. یہ repression میں آ گیا. اب ہم چلتے ہیں جی پیچھے کی طرف, یعنی کہ تھرڈ کی طرف. تھرڈ میں ہمارے پاس آیا عثمان appeared for a test for selection in armed forces. عثمان نے ٹیسٹ دیا آرم فورسز کے اندر, وہ فیل ہو گیا, وہ سلیکٹ نہیں ہوا. تو اس نے فیل ہونے کے بعد ایک کورس بزنس اسٹارٹ کیا اور اس نے اس سے ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی میں تو انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں, میں تو یہ بننا ہی نہیں چاہتا, بس ایسے ہی چلا گیا تھا بائی چانس. تو یہ آ گیا جی ریشنلائزیشن میں. اب ریشنلائزیشن میں کیوں آیا, اس میں لکھا تھا کہ ان آرڈر ٹو جسٹیفائی ونس بیہیویئر, اپنے بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنا, ایک ایسا انداز بتانا جو کہ سوشلی سب کے لیے قابل قبول ہو. یہاں اگزامپل تھی جی سے دوسری شادی سے میں فرانڈ نے جو اگزامپل دی تھی, اس نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے والا مرد یہ کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی پہلی بیوی بہت چکڑالو ہے. تو ہم لوگوں نے یہاں تک تو یہ سارا لکھا. اس کے بعد ہم نے لکھا فار ایگزامپل کر دیا according to this scenario Usman appeared for a test in army but he failed after failing a test. اب دیکھیں اوپر ہم نے ڈیفینیشن دے دی نا, تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اوکے اس لحاظ سے ہم نے اسے ریشنلائزیشن کہا. پھر ہم نے بتایا کہ دیکھیں اس سینیرو میں ایسے تھا کہ عثمان اپیئر ہوا ٹیسٹ میں بٹ وہ فیل ہو گیا. After failing a test he started a business and said that he was not interested in army. یہ میں نے یہاں پر رکے ذرا, میں نے یہاں پہ یہ ڈبل کر دیا, سوری فار دس, یہاں پہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. anyways and he wanted to become an entrepreneur in the first place. اس کے بعد ہی ہم چلتے ہیں تھرڈ کی طرف, یا فورتھ ہے, یہ فورتھ ہے. Urva was driving her car on the road. She was caught by the traffic warden on a signal and was served a challan for 300 rupees. She was angry at warden but did not say anything. However, later on, when she reached at home, she yelled at her son. تو کہا گیا کہ عروہ جو تھی وہ ڈرائیونگ کری تھی, تو راستے میں اس پہ چالان ہو گیا, اسے ٹریفک وارڈن نے روکا, اسے 300 کا چالان دیا. اسے بہت غصہ آیا پر اس نے وارڈن کچھ نہیں کہا. بٹ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا, اسے خفانا شروع کر دیا. تو یہ آ جاتا ہے جی ڈسپلیسمنٹ میں. کیوں آتا ہے دیکھیں. اب ہم ذرا چلتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف. پراپر لکھیں گے نا تو زیادہ مارکس آئیں گے, آپ کے 16 مارکس پورے آ جائیں گے. آپ شروع میں لکھیں جی according to Sigmund Freud, redirecting the expression of unwanted desire or impulses to substitute rather than the actual target. یعنی کہ اپنا غصہ کسی ایک اس خاص نظام جس پہ غصہ ہے اس پہ نہ نکالنا, اور دوسرے انسان کی طرف اپنے ٹارگیٹ کو چینج کر دینا ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے. اب اس میں ایگزامپل اس نے دی تھی کہ فراڈ کے نزدیک ہم بات کر رہے ہیں. بچے کو مارنا, جب بیوی کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ پہ جب غصہ آتا ہے تو بچے کو مارنا شروع کر دیتی ہے. پھر ہم آگے چل کے بتاتے ہیں جی ان دس کیس عروہ واز اینگری آن اے وارڈن. عروہ جو تھی وہ اینگری تھی وارڈن پر, who gave her challan but she can't show her temper on him. When she reached home she yelled at her son. It is in the form of displacement. Proper answer ہے, to the point answer ہے. یہ میں آپ کو پہلے دے دیتی بٹ میرے لیپ ٹاپ میں کچھ ایشو آ رہا تھا. آپ دیکھیں ماؤس چل نہیں رہا, تو اس طرح سے ہو کیا گیا تھا, سو اس لیے ذرا لیٹ ہو گئی. Suman made a mistake which made her father angry. He yelled at her. Suman felt bad, went to her room and laid down on her bed and started sucking her thumb. تو سمن نام کی ایک لڑکی ہے, اس نے غلطی کی جس پہ اس کے ابو کو غصہ آیا, ابو نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا. اب اس پروسیس کے اندر آ کر اسے غصہ آیا, اب سمن کو برا لگا, وہ اپنے روم میں گئی,
بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیا. اب یہ کس ڈیفینس میکینزم میں آئے گا؟ یہ ریگریشن میں آئے گا. اب ہم بک کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ بک والی ساری چیز میں نے اٹھا کے یہیں لکھی تھی، سو یہیں پر دیکھ لیتے ہیں جی. اس میں ذرا ہائی لائٹ کر دوں گی نا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. According to Sigmund Freud, reverting back to a state that was satisfying, for example, a boss showing tantrums like a child or acting like a baby, this whole process is called regression. In this scenario, someone made a mistake. اچھا، ریگریشن میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جب اس لیکچر کو کیا تھا، ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. میرا خیال ہے آپ لوگ کو اسائنمنٹ آنکھیں بند کر کے آنی چاہیے، کیونکہ بہت ایزی تھا، بہت زیادہ ایزی. اب ہوا یہ کہ ریگریشن میں ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی غصہ کرتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، تو کچھ انسان اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے، اس بے عزتی کو کم محسوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسے ٹرانس میں لے جاتے ہیں جیسے کہ وہ چھوٹے بچے ہوں. اب وہ ایسے ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے جیسے وہ بیبی ہوں. یعنی کہ اب چھوٹے بچے انگوٹھا چوستے ہیں. ہم لوگوں نے اس سینیریو میں دیکھا کہ سمن نام کی لڑکی غصہ اس پہ، ابو نے اس کا، سمن نام کی لڑکی تھی، اس نے غلطی کی، ابو نے اس پر غصہ کیا تو وہ اپنے روم میں گئی، اسے برا لگا، اس نے انگوٹھا چوسنا کا شروع کر دیا. سو ہم لوگوں نے کہا کہ پراپر ہم لکھ لیتے ہیں. ان دس سینیریو سمن میڈ اے مسٹیک اینڈ ہر فادر yelled at her, so she felt bad, went to her room, laid down on her bed and started sucking her thumb. This situation comes in the regression defense mechanism. اب دیکھیں جی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے مارکس آئیڈینٹیفیکیشن کے بیسیکلی ہوتے ہیں 4. آئیڈینٹیفیکیشن 4 ہیں، جسٹیفیکیشن کی 16 ہیں. اب میں نے جیسے جسٹیفائی کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فل مارکس آئیں گے. گائز، الفاظ کا ڈفرینس رکھیے گا، کچھ نہ کچھ چینج کرتے رہیے گا. اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کر دیں، اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فراڈ کر دیں، یا کہہ دیں ان دا ڈیفینیشن آف ریگریشن وی وانٹ ٹو نو یا وی کم ٹو نو. اس طرح کے الفاظ میں تبدیلیاں لایا کریں، ورنہ آپ کو چیٹڈ کا 0 مارکس مل جائیں گے. یہ ہے جی امپورٹنٹ پوائنٹ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ نہیں سبمٹ کرا سکتے تو کل کرا دیں، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا 24 آورس ملتے ہیں اسائنمنٹ کو سبمٹ کرانے کے لیے. جو لوگ کرا چکے ہیں غلط، تو وہ بھی دوبارہ اسائنمنٹ لکھ کے صحیح سی میری والی دیکھ کے بنا دیں، تو آپ کے فل مارکس آ جائیں گے. کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسائنمنٹ دوبارہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. دوبارہ اسائنمنٹ لکھیں، جائیں اپلوڈ پر، پھر آپ اس میں کریں، پورا پروسیس دوبارہ ریپیٹ کریں اور آپ کی آ جائے گی. اس کے بعد ہے جی کمپوز ایم ایس ورڈ میں آپ نے کرنا تھا. میرے پاس مائکروسافٹ ایج میں آ رہا تھا، ایم ایس ورڈ میں آ نہیں رہا تھا. تو یہ تھی جی آپ کے اسائنمنٹ. ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جو چیز نہیں سمجھ آئی مجھے بتا دیجیے گا. ایک اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ گائز، میں نے سائیکالوجی 101 کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں یا آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں اپنا نمبر کے ساتھ، نیم کے ساتھ ای میل کر دیں، میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. ادروائز آپ مجھے ای میل کر دیں، میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.